بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ ہمیں کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے اور کون سا درود پاک پڑھنا بہتر ہے؟ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کون سا درود پاک پڑھنا سب سے افضل ترین ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی اس آیت کے الفاظ پر غور کریں کہ مالک کائنات نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اب اس آیت کے ترجمے سے یہ واضح ہوا کہ ہمیں صرف درود نہیں بلکہ سلام پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اور اکثر یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی اور درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے، تو وہ لوگ تو غور سے اس بات کو سن لیں اور سمجھ لیں کہ بے شک درود ابراہیمی سب سے افضل ہے، لیکن یہ صرف درود ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صرف درود ہے، اس میں سلام نہیں ہے۔ نماز میں اب کیا ہوتا ہے؟ نماز میں ہم درود ابراہیمی اس لیے پڑھتے ہیں کہ نماز میں تشہد میں سلام پڑھا جا چکا ہوتا ہے، اس لیے صرف درود ابراہیمی ہم پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اللہ کا حکم تو واضح ہے نا ہمارے پاس کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ لہٰذا ہمیں اب کرنا کیا ہے کہ درود ابراہیمی کے ساتھ ساتھ درود پاک کے ایسے صیغے بھی ضرور پڑھنے چاہیے جن میں درود کے ساتھ سلام بھی موجود ہو، اور جن درود میں وسلم کا لفظ آئے ان میں درود کے ساتھ سلام بھی ہے، جیسے درود خضری ہو گیا، درود اویسیہ ہو گیا، درود مغفرت وغیرہ۔ یہ درود پاک کے چھوٹے صیغے ہیں، لیکن ان میں درود کے ساتھ سلام بھی شامل ہے۔ کچھ ہمارے معاشرے کا ایک یہ المیہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھنے سے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی صرف درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے اور کوئی درود نہیں پڑھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت دے، ہم صرف ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں، جب رب نے حکم دے دیا کہ درود اور سلام پڑھنا ہے تو بس پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب قرآن پاک میں واضح ہمیں حکم مل گیا تو پھر کسی اور کے ساتھ بحث کیوں کریں، کسی سے سوال کیوں کریں اور کسی کی اجازت کا انتظار بھی کیوں کریں؟ بس آپ درود و سلام پڑھیں اپنے نبی پر، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہاں پہ ایک حدیث کا مفہوم بھی سمجھتے جائیے گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت فرماتا ہے آپ کا جو امتی آپ پر ایک بار درود پڑھتا ہے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہوں، اور آپ کا جو امتی ایک بار سلام پڑھتا ہے میں اس پر 10 بار سلام بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے کہ اللہ بھیجتا ہے اپنے بندے پر سلام۔ اب اللہ کے اس سلام کی اہمیت کو ذرا غور کیجئے گا۔ حضرت علامہ سخی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کا ایک سلام کروڑوں جنتوں سے افضل ہے، نو ڈاؤٹ۔ سبحان اللہ، مطلب یہ کہ اگر کسی بندے سے رب راضی ہو جائے تو اسے جنت عطا فرماتا ہے، لیکن جس بندے پر رب کائنات سلام بھیجے تو وہ کروڑوں جنتوں سے بھی افضل ہے۔ اس سے بڑا انعام نہیں ہے اگر آپ اس بات کو سمجھیں۔ لہٰذا تمام علماء حق اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر متفق ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود کے ساتھ سلام پڑھنا انتہائی ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو تمام مومنین سے گزارش ہے کہ درود بھی پڑھیں اور سلام بھی پڑھیں، نہ کسی کے فتوے سے ڈریں، نہ کسی کی اجازت کا انتظار کریں۔ ایک آخر میں ایک شعر ہے، درود پاک کی خدمت پر لگایا رب نے، مجھے یہ علم بھی سکھایا ہے رب نے، نہیں اوقات میری یہ کام کرنے کی، مجھے اس اعزاز سے نوازا ہے رب نے۔ ایک بار محبت سے پڑھ لیں، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔